لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو ہر قسم کی دولت عطا فرمائے، ایمان و اسلام والی زندگی عطا فرمائے. محترم دوستو، ابھی آپ کے سامنے حج اور عمرے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ حج کی فضیلت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں فقر و محتاجگی کو دور کر دیتے ہیں اور گناہوں کو ایسے زائل کر دیتے ہیں جیسے لوہے سے زنگ بھٹی دور کرتی ہے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے خالص اللہ کے لیے حج کیا، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے. جامع ترمذی. اسی طرح سنن نسائی کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے گی. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جانے کے والے خدا کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے وہ دعا کریں اللہ رب العزت ان کی وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اگر وہ مغفرت کے طلبگار ہوں اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. میرے محترم دوستو، ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتوں کا نزول کرتے ہیں. جو وہاں پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے 120 رحمتیں اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوتے ہیں. 60 رحمتیں کن کے لیے ہیں؟ جو بیت اللہ کا طواف کریں، اور 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں. جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے 40 رحمتیں، اور جو صرف بیت اللہ کی زیارت کرتے رہیں ان کے لیے فرمایا 20 رحمتیں ہیں. تو یہ اتنی بڑی سعادت والا عمل ہے کہ اللہ کے ہاں سے 120 رحمتیں حج کرنے والوں کو ملتی ہیں. مزید ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو صاحب ترمذی نے روایت کیا، فرمایا کہ جس نے 50 بار بیت اللہ کا طواف کیا اور وہ گناہوں سے اپنی معافی چاہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ معصوم بچہ ہوتا ہے. محترم دوستو، حج بیت اللہ یہ بہت بڑی سعادت والا عمل ہے. اللہ رب العزت سب کو حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے. جس طرح حرم پاک بیت اللہ کی زیارت کرنا ثواب ہے، اسی طرح روضہ رسول کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب ہے. تو آئیے حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں اس بارے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اس بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، صاحب عزت ہے، صاحب کرامت ہے وہ شخص جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے اور اس کے بعد وہ میرے روزے کے اوپر حاضری دے. وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے کہ جو میرے روزے کے اوپر حاضری دے کر اپنا درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعتن ولم یزرنی فقد جفانی. فرمایا جو شخص وسعت رکھے اور میری زیارت کو نہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. جفانی ظلم کیا، زیادتی کی، بے مروتی کا اظہار کیا. اور ایک روایت میں فقد جفانی نفسہ ہو، کہ گویا کہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا یہ اس کے لیے لازم تھا، ضروری تھا، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کے لیے بڑی ہی دعائیں کیا کرتے تھے، امت کے لیے رحمتوں کی دعائیں، نعمتوں کی دعائیں، سعادت کی دعائیں پوری زندگی کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کو بہت یاد کرتے تھے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص جس نے من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہو شفاعتی،
گویا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو آپ کی شفاعت اس کو ملے گی جس نے آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کی ہو۔ محترم دوستو، ہمیں یہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں، وہاں کے ارکان ادا کریں، تو اس کے بعد مدینہ پاک بھی ضرور جانے کی کوشش کریں۔ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جانے کی بھی آدمی حتی الوسع کوشش کرے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ شخص بڑا ہی ظالم ہے کہ جو حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے اور وہ وہیں سے واپس چلا جائے، گویا کہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ یہ شخص بڑا ہی ظالم ہے کہ وہ صرف مکہ مکرمہ اپنے ارکان ادا کر کے واپس چلا جائے اور مدینہ نہ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ محترم دوستو، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ یہ بہقی شریف کے اندر روایت آپ کو ملے گی۔ صاحب طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرمایا، جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، یعنی قبر کی، روضہ مبارک کی، اس کو وہی برکت ملے گی جیسے میری زندگی میں میرے صحابہ کو ملی، میرے زیارت کرنے والوں کو ملی، اس کو وہی برکات ملیں گی، وہی نعمتیں ملیں گی، ویسے ہی سعادت ملے گی جس طرح ان لوگوں کو ملی جنہوں نے میری زندگی میں زیارت کی۔ تو میرے فوت ہونے کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کو وہی برکات ملیں گی۔ تو اب یہ کتنی بڑی سعادت والی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کے ہاں سے وہ انعامات ملیں گے جو صحابہ کرام کو ملے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے اوپر لوگوں کو ملے۔ آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کے اوپر یہ انعامات ملتے ہیں۔ مزید ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور وصلاۃ فی مسجدی ب50 الف صلاۃ، اور جو شخص میری مسجد میں نماز پڑھے اس کو ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو محترم دوستو، اتنا بڑا اونچا عمل ہے، اتنی بڑی سعادت والی آپ کے بیت اللہ کی، آپ کے روضہ مبارک کی زیارت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں الہ العالمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے لیے قبول فرما لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب کر دیجئے۔ میرے وہ بھائی جو ابھی تک حج کے لیے یا عمرے کے لیے نہیں گئے، ان کے لیے میری دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، اللہ سب کو بار بار اپنے گھر کی، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہ ان کی زندگی میں بھی یہ عمل مقدر میں کر دے، تقدیر میں کر دے، ان کو دکھائے، اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا فرما دے۔ اب دیجئے مجھے اجازت، اس وقت تک کے لیے اپنا خیال کیجئے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسری کسی ویڈیو کے اندر، دوسرے بیان کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔